انہم یلحدون فی اقوالہم، بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لڑکے عمومی طور پہ غلطی کرتے ہیں اور وہ الفاظ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن لڑکے کسی اور معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو عمومی طور پہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور آپ کے روزمرہ کی زندگی میں وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے. جیسے اقومو ہے، اس کا بھی مطلب کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور ایک لفظ ہے استیقظوا. استیقظوا، استیقظوا اس کا مطلب ہوتا ہے بیدار ہونا. دوسرا لفظ ہے کھانا کھانے کے لیے. کھانا کھانے کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتا ہے جو عمومی طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہر وقت کھانا کھانے کے لیے. چاہے آپ اصل میں کوئی ناشتہ ہلکا ناشتہ کرتے ہیں تو اسے آکل کہتے ہیں، چاہے آپ جو ہے ہوٹل میں کسی ہوٹل میں ناشتہ کرتے ہیں اس کو بھی اکل یاکلو سے تعبیر کرتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی وقت جنرلی کھاتے ہیں تو اس میں اکل یاکلو کا لفظ استعمال کرتا ہے. لیکن آپ صبح آپ ناشتہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے افطار کا لفظ آتا ہے. وہ باب نصر سے بھی آتا ہے اور باب افعال سے بھی آتا ہے. افطر یفطر افطارن سے بھی افطارن بھی آتا ہے اور نصر ینصر سے جو فطر یفطر بھی آتا ہے. لیکن دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے اس کے لیے تغدا یا تغدا تغدیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شام میں کھانے کے لیے تعشا یا تعشا تعشین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پہ لڑکے کرتے کیا ہیں، دوپہر کے کھانے کے لیے بھی اگر آپ نے کسی سے پوچھا حل اکلت الطعام، یا پھر آپ نے کہا حل اتغدیت، کیا آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا، تو وہ کہیں گے کہ اکلت الطعام. حالانکہ یہ جملہ غلط ہے، اس وجہ سے آپ نے دوپہر کے لیے خاص کیا کیا میں حل اتغدیت، کیا آپ نے دوپہر کے میں کھانا کھایا، تو اسے ضروری ہے کہ یجیبو علی ذلک الولد، اس لڑکے پر ضروری ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، نام تغدیت، ہاں میں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا. لیکن عمومی طور پر لڑکے کیا استعمال کرتے ہیں، اکل سے تعبیر کرتے ہیں جو جملہ غلط ہے. دیکھیے استیقظوا، ایک ہے تغدا یا تغدا. تغدا سے اگر آپ کو کہنا تغدا سے کہ میں نے کھانا کھا لیا، جیسے اقوم میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اقوم آپ اس کے آگے بڑھا دیجئے فی الصباح، اقوم فی الصباح، اور صبح سویرے کے لیے آپ وہاں پر لائیں گے مبکرن. هكذا تستعمل هذه الجملة اقوم في الصباح مبكرا، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں. یا پھر آپ کو اختیار ہے، آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں استيقظ في الصباح مبكرا. استيقظ في الصباح مبكرا یہ ہو گیا. اگر آپ نے کسی کو کہا کہ کیا تم نے کھانا کھا لیا، دوپہر کا کھانا کھا لیا، تو حل تغدیت، حل تغدیت، کیا آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا، آپ کو کہنا جواب دینا ہے کہ ہاں میں نے کھانا کھا لیا دوپہر کا. تو آپ کو اس طریقے سے بنانا پڑے گا نعم تغدیت، یعنی کہ یہ تغدا ماضی کا صیغہ ہوا، اس کے آخر میں تا یعنی واحد متکلم والی ضمیر بڑھا دیں گی، وہ ہو جائے گا تغدیت. تغدیت میں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا. اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے تعشا. شام کا کھانا کھانے کے لیے یعنی عشاء کا کھانا کھانے کے لیے، یہ لفظ عشاء کے ساتھ خاص ہے. اگر آپ نے عشاء کے کھانا کھانے کے لیے استعمال کیا ہے تو آپ کو وہاں اکالا کا استعمال کرنا بالکل صحیح نہیں ہوگا، تعشا کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا. دیکھیے جیسے کہ آپ نے کسی شخص سے کہا کہ کیا آپ نے عشاء کا کھانا کھا لیا، تو یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں حل تعشیت الطعام، یا پھر حل تعشیت، اسی کے اندر جو ہے کھانا کھا لیا ہو جائے گا. حل تعشیت، کیا آپ نے عشاء کا کھانا کھا لیا، تو جواب میں کیا دیں گے آپ، نعم تعشیت. ہاں میں نے عشاء کا کھانا کھا لیا. یا پھر اور دوسرا سوال منفی میں اگر دینا ہے کہ نہیں اس نے کھانا نہیں کھایا، نہیں تو اس نے کھانا نہیں کھایا، تو کیا کریں گے آپ، اس وقت آپ کریں گے لا
لا کے بعد ضروری ہے کہ آپ دوبندہ دیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، بالکل بائکاٹ کرنا، نگیٹو ہے، آپ کو اس کا جواب دے رہا ہے کہ نہیں کھانا نہیں کھایا، نہیں ماں تعشا، نہیں اس نے کھانا عشاء کا کھانا نہیں کھایا۔ ایک جملہ اور دیکھیے جس کو عمومی طور پہ آج تک آپ استعمال کرتے آ رہے تھے، کہ جیسے کہنا ہے کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ عربی اس طرح کیا بناتے تھے، اریدو میں چاہتا ہوں آپ سے کچھ کہنا، ان اقولا کہ میں کہوں، لکا آپ سے میں آپ سے کچھ کہوں، لیکن اس کی جو تعبیر استعمال ہوتی ہے عمومی طور پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے لدیا ما اقول لکا، لدیا میرے پاس، لدیا کا میننگ وہ ہو گیا کہ لدیا میرے پاس ہے، ماں وہ چیز، اقول لکا جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہو گیا لدیا ما اقول لکا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ ہے ایک تعبیری جملہ، جیسے ایک انسان کسی انسان کو مطلب دیکھتا ہے، ایک آدمی ہے، کوئی دیکھتا ہے کہ گھر سے باہر، روم سے باہر، کلاس کے باہر جو ہے کوئی اجنبی آدمی آ کر کے ٹہل رہا ہے، تو وہ بندہ ایک عجیب و غریب حالت میں ہے، لیکن وہ جو روم سے نکلتا ہے وہ باہر نکل کر کے کہتا ہے کہ کیا آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو اب اس چیز کو، اس لفظ کو عربی پہ ادا کرنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ عربی پہ کہیں گے حل تبحثوا عن احد، کیا آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ حل تبحثوا عن احد، حل تبحثوا عن احد، کیا آپ کسی کو، احد کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ یعنی بحث یا بحثو، بحثن و بحوث یہ انصلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا۔ اگر آپ اس کے جواب مثبت میں دے رہے ہیں تو آپ کو کیا استعمال کرنا پڑے گا؟ نعم، نعم ابحثو، ہاں میں تلاش کر رہا ہوں، ان احد کسی کو۔ اگر آپ میں کہنا ہے کہ جسے میں تلاش کر رہا تھا وہ مل گیا، تو آپ اس کو عربی پہ کیا کہیں گے؟ جسے میں تلاش کر رہا تھا وہ مل گیا، تو آپ کہیں گے نعم نعم کنت ابحث عنہ، ہاں جس کو میں تلاش کر رہا تھا، وجدت، نعم کنت ابحث عنہ، ہاں جس کو میں تلاش کر رہا تھا میں نے اس کو کیا کیا؟ پا لیا۔